نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حرام کاموں کی اقسام۔ یاد رکھو کہ بندہ نہیں حقدار ہوتا تائب نام کا، یعنی کوئی شخص تائب یعنی توبہ کرنے والا نہیں کہلا سکتا یہاں تک کہ وہ خلاصی پالے، چھوڑ دے حرام کردہ چیزوں کی 12 اقسام سے۔ جب تک یہ 12 چیزیں نہیں چھوڑے گا تو وہ تائب نہیں کہلائے گا۔ نمبر 1 کفر، اور وہ 2 قسم کا ہے، بڑا اور چھوٹا۔ چھوٹا کفر جو ہے وہ وعید کا مستحق ہے، یعنی اس کا سبب ہے وعید کا حقدار بنانے کا، ہمیشہ آگ میں رہنے کے علاوہ۔ یعنی جب انسان چھوٹے چھوٹی نافرمانیوں کے کام کرتا ہے، کفر کے کام کرتا ہے، تو انسان کو سزا تو ملے گی لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور بڑا کفر وہ آگ میں ہمیشگی کو واجب کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اور کفر اکبر 5 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جھٹلانے کا کفر، اللہ کو جھٹلا دے، رسول کو جھٹلا دے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 تکبر کا کفر، جیسے فرعون وغیرہ نے کیا، ابو جہل نے کیا۔ نمبر 3 تصدیق کرتے ہوئے انکار کرنے کا کفر، یعنی ایک چیز کو مانے بھی، جیسے ابو جہل نے کہا ہم مانتے ہیں کہ محمد سچ ہے، جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن سب کچھ ہی اگر ان کی قوم کو مل جائے تو پھر ہمارے حصے میں کیا۔ شک کا کفر، جیسے منافقین کرتے ہیں، منافقت کا کفر، دل میں کفر، زبان سے اسلام۔ نمبر 2 الشرک، شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس کی بھی 2 قسمیں، چھوٹا اور بڑا۔ بڑا شرک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا جب تک اس پہ توبہ نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا انسان کسی اور کو ہمسر بنا لے اللہ کا۔ برابر ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو محبت میں اور تعظیم میں، یعنی اگر کوئی کسی انسان یا بزرگ یا پیر یا ولی یا کسی بھی سینٹ کی محبت اتنی زیادہ ہے اس کے دل میں جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے تو یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ یا تعظیم، وہ اسلام سے نکال دیتی ہے بندے کو، کیونکہ انسان پھر ان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے، ان کے آگے جھکنے لگتا ہے، ان سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، ان کے نام پہ قربانی کرنے لگتا ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹی سی ریاکاری اور مخلوق کے لیے تکلف کرنا۔ آپ وہ ہے نہیں جو دوسروں کو بن بن کے دکھا رہے ہیں، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، تیرے سر کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی، غیر اللہ کی قسمیں کھانا۔ اس قسم کا کرنے والا وعید کا مستحق تو ہے لیکن وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ کون نہیں نکلتا؟ ریاکار یا تکلف تصنع کرنے والا، باتوں میں بناوٹ اور باقی ہر چیز کے اندر ایک بناوٹ، یعنی آپ ہیں کچھ بن کے کچھ اور ہی دکھا رہے ہیں۔ اتنے نیک ہے نہیں جتنے لوگ آپ کو سمجھ رہے ہیں، اتنے سخی ہے نہیں، ریاکاری دکھاوے کی وجہ سے لوگ آپ کو بہت سخی سمجھتے ہیں کہ آپ دکھائے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں، تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ یا اسی قسم کی اور چیزیں، یا بڑی بڑی باتیں کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ بھی آپ تو بہت انٹلیکچوئل ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی آپ ہیں نہیں وہ چیز، لیکن آپ نے لوگوں پہ ایسا اپنا ایک امیج قائم کر رکھا ہے تکلف تصنع سے کہ لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کے سارے کام اسی کی خاطر ہیں۔ اب دیکھیے یہ بیماری کتنی عام ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، قیمت انسان کی 2 ٹکے کی نہیں، اور وہ اپنے آپ کو ملینئر ظاہر کرتا ہے ان فائنینشیل ٹرمز، کوئی ورتھ نہیں اس کی، لیکن ان لوگوں کے سامنے بہت بڑی چیز ہے۔ کس قدر دھوکہ ہے، چاہے یہ دین کے نام پر ہو چاہے یہ دنیا کے نام پر۔ اب دیکھیے کہ کتنے لوگوں کو ایسی شکایتیں ہوتی ہیں نا کہ جب کوئی رشتہ کرتا ہے کسی کے ہاں تو اس کو پتہ نہیں کیا بن کے دکھایا جاتا ہے، اور چند ہی دنوں میں جب حقیقت سامنے آتی تو کیسے کیسے محل گرتے ہیں، پھر کیسی کیسی پریشانیاں لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سے یہ بات کی گئی تھی، کوئی پارٹنرشپ کی گئی یا کوئی رشتہ دیا گیا تو یہ بھی بتایا گیا لڑکے کی یا لڑکی کی ایجوکیشن اتنی بتائی گئی، فلاں چیز بتائی گئی کہ یہ بزنس ہے، یہ جاب ہے، اور جب شادی ہو گئی تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہی جاب ہے، نہ ہی کوئی گھر ہے، کچھ بھی نہیں، سب دھوکا۔ سنی ہے نا ایسی کہانی، سب نے سنی ہوگی، اور مجھے تو ویسے لوگ بہت سی ایسی چیزیں لا کے بتاتے رہتے ہیں، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، اتنا بھی کوئی دھوکا دے سکتا کسی کو، لیکن یہ دس از ریالٹی۔ تو یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے
اپنے ریئل سیلف میں رہیں، جو ہم ہیں نا وہی، نہ گھٹائیں نہ بڑھائیں. گھٹانا بھی کوئی خواہ مخواہ کی عاجزی دکھانا، ایسی عاجزی کہ نہیں ہم تو یہ بھی نہیں، یہ بھی تکلف ہو جاتا ہے. جو چیز آپ کے پاس ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو بس شکر ادا کرے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کا گمان اچھا ہے تو بس ٹھیک، نہیں اس وقت بے وجہ کے ایک تکلف کر کے نہیں آپ کو کیا پتا ہم میں تو بڑی خرابیاں ہیں، بھئی اللہ نے جو چھپائی ہیں ان کو کیا ذکر کر رہے ہو، چپ رہو. یعنی جو آپ ہیں وہی رہیں، اسی میں آسانی ہے، اسی میں ہی خیر ہے. شرک اصغر ہو گیا، صغیرہ گناہ ہو گیا، لیکن وہ بن جاتا ہے پھر بہت بڑا جب آپ اس طرح کی چیزیں ریپیٹڈلی کرنے لگتے ہیں، یہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی. نمبر 3 النفاق، منافقت. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. نفاق اکبر کی وجہ سے تو آگ میں ہمیشگی ہوگی، سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا منافق آگ کے. اور وہ اس طرح کہ وہ ظاہر کرتا ہے مسلمانوں کے سامنے اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ حقیقت میں یا باطن میں نکلنے والا ہے ان سب سے، کوئی ایمان وغیرہ نہیں، ان کو جھٹلانے والا ہے، ایک کو یا سبھی کو، لیکن لوگوں کے سامنے وہ مسلمان بنا ہوا ہے. اور چھوٹا نفاق کیا ہے؟ وہ دل میں جھٹلاتا تو نہیں اللہ اور اس کے رسول وغیرہ کو، اور اس نوع کا مرتکب وعید کا نشانہ ضرور بنے گا لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. یعنی عمل کچھ نہیں لیکن دل میں ایمان ہے، تو قول اور فعل میں ایک طرح سے تضاد ہے اس کے بھی. نمبر 4 اور 5 فسق اور نافرمانی، یہ بھی حرام ہے. نمبر 6 اور 7 گناہ اور زیادتی، یہ قرآن میں اصل میں کٹھے ہیں. نمبر 8 اور 9 بے حیائی اور برائی. نمبر 10 سرکشی. نمبر 11 بغیر علم کے اللہ پہ باتیں کرنا جو جانتے ہی نہیں. نمبر 12 مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرنا. مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، تو انسان اس کو چھوڑ دے. سب کوئی اچھا کام کرے، نماز پڑھے یا کچھ کرے، اس نے اپنی ایک الگ دنیا بنائی ہوئی ہے، وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے. یعنی مسلمانوں کی جماعت سے نکلا ہوا آئسولیٹڈ ہے، کوئی ایسا اس کا کام نہیں کہ جو ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے کرے. تو یہ چند ایک علامات ہیں، ایسی حرام چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر وہ بڑے درجے کی ہیں تو آگ میں ہمیشگی، اور اگر وہ چھوٹی موٹی ہیں تو پھر بھی انسان کو سزا مل سکتی ہے ان پر. تو ان سب سے توبہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے نا. ساری اس پچھلی اور اس بحث کا نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے؟ کسی گناہ کو، کسی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر چھوٹی ہے نا چھوڑ دی جائے تو وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک کپڑا چھوٹا سا کٹ گیا نا، ادھڑ گیا، اگر ادھر سے آپ سٹچ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو پکڑ لیا ادھر ہی رک جائے گا، لیکن چھوڑ دیا تو وہ کہیں سے کہیں بڑھ کے پھیل جائے گا. کوئی بھی بری عادت اپنے اندر دیکھیں جو آپ کو خود ناپسندیدہ لگتی ہے یا لوگ آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، تو اس پہ کام دھریں. اس کو یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں، اور آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں دیر از سم تھنگ رانگ. ایک نہیں 4 لوگوں نے آپ کو وہی بات سمجھائی ہے اور آپ سن کے نہیں دے رہے. تو اپنے اندر خاص طور پر اور معاشرتی برائیوں میں سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اصلاح کرتے جائیں. جس پہ توبہ ہو گئی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس آپ نے توبہ کر لی، بات ختم. ہاں اگر کوئی بار بار پلٹے اور وہی بری آتے ساتھ لے کے آ رہا ہے پھر آپ دیکھ لیں، کسی کے حال کو دیکھیں، پاسٹ کو نہیں. توبہ دراصل ہمیں سنوارنے کا ایک طریقہ ہے، نکھارنے کا ایک طریقہ ہے، ہمیں گروم کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ توبہ کے ذریعے ہم بہتر سے بہتر انسان بنتے جاتے ہیں، تزکیہ ہوتا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی کے ماضی کو کریدنے نہیں، ایسے سوال ہی نہیں کرنے چاہیے. ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں پر ایک ایج آتی ہے، وہ دیر از سم تھنگ، کوئی نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے ان کو، وہ دے اسٹارٹ میکنگ اپ تھنگز، امیجنیٹو ہوتے ہیں، ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یا وہ پھر جہاں جاتے ہیں وہ کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے گھر جائیں گے تو وہ بچے دوسرے کا کھلونا لے کے ہی ساتھ جانا ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یعنی فیزز ہوتے ہیں. اسی طرح ینگ ایج میں بھی بچوں پہ کچھ فیزز آتے ہیں اور اس میں بلا وجہ بازو کا دیکھا دیکھی دوستوں کے اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور غلط کام، پھر بعد میں کوئی نصیحت، کوئی اچھی مجلس، کچھ اس سے توبہ کر لیتے ہیں. اب اگر انسان یہ کہے اچھا لسٹ بنا لے سوالوں کی، لڑکی لڑکا ہی آپس میں بات شروع کر دیں، میرے پاس کچھ کوشچنز ہیں، یہ مجھے بتاؤ کہ کبھی تم یہ تو نہیں کیا، وہ تو نہیں کیا. بھئی کون فرشتہ آپ کو دنیا میں ملے گا جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ کسی نے چھوٹا کیا ہوگا، کسی نے بڑا کیا ہوگا. اگر ان چیزوں کو آپ پرکھنے لگ گئے تو آپ دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے.
یہ تو ایسا ہی ہے کہ انسان وہ لگا کے نا میگنیفائنگ گلاس اور اپنے ہاتھ کے جراثیم دیکھے تو کس کے ہاتھ پر کوئی بیکٹیریا نہیں ہوگا یا جراثیم نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آئے گا. تو اس لیے جن چیزوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا نا وہ پردہ ڈالے رکھو، حسن ظن سے کام لو اور دوسروں کو اچھا ہی سمجھو، ورنہ زندگی اپنے لیے مشکل کر لو گے. اسی طرح اگر ہر شخص کے بارے اس طرح سوچنا کہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، وہ تو اپنے آپ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے جن کو اللہ نے چھپا دیا نا آپ چھپا ہی رہنے دیں. دیکھیں قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بہت بری لگیں گی. تمہارا سوال غلط ہے، سوال نہ کرو. اب دیکھو کوئی بھی بچی یا بچہ یا جو بھی کسی سے کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، پیچھے جاتے ہیں واپس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.